اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے اس بے باک چینل سے جڑے نہیں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی فائننشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس طاقت کے اعتبار سے آپ چینل کی فائننشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کریں۔ ناظرین، آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت آپ ہمارا جو پرانا بڑا چینل ہے وائرل نیوز لائیو، اس پر مجھے آپ نہیں دیکھ رہے، آپ ابھی دیکھ رہے وائرل نیوز انڈیا پر۔ ہمارے پرانے چینل کے ساتھ تیسری مرتبہ شرارت ہوئی ہے اور وہ یوں سمجھیے کہ بند ہے ابھی فی الحال، لیکن انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم کوشش کر رہی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے ساتھ، میرے چینل کے ساتھ لگاتار شرارتیں ہوتی رہتی ہے، اس لیے ہم نے دوسرا چینل بھی بنا کر رکھا تھا وائرل نیوز انڈیا کے نام سے۔ تو ابھی ہو سکتا ہے 10-15 دن وہ پہلے چینل چالو ہونے میں لگ جائیں، ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، جو کچھ بھی ہے یوٹیوب سے بات کر رہی ہے، لیکن میں آپ سے تب تک گزارش کروں گا کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، اس سے جڑ جائیے اور اپنے دوستوں تک فٹافٹ یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ یہ مفتی صاحب کا نیا چینل ہے وائرل نیوز انڈیا، آپ اس سے جڑیں۔ جب تک کہ وہ چینل شروع نہیں ہوتا ہے، 15 دن 10 دن جو بھی ہے، تو آپ وائرل نیوز انڈیا پر روزانہ مجھے دیکھیں اور میرے لیے خصوصی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شریروں کی شرارت سے میری اور میرے پورے کام کی حفاظت فرمائیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے بیانات سننا چاہتے ہیں تو ایک چینل ہے مفتی ہارون ندوی آفیشیل، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں دی جا رہی ہے، اور یہ جس پر آپ مجھے سن رہے ہیں وائرل نیوز انڈیا، اس کی بھی لنک ڈسکرپشن میں دی جا رہی ہے۔ آپ بھی جڑ جائیں اور اپنے دوستوں کو بھی فٹافٹ اس چینل سے جوڑ دیجئے تاکہ آپ تک تمام خبریں پہنچ سکیں۔ دن پہلی بڑی خبریں افغانستان اور طالبان کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ افغانستان کے وزیر اعظم پی ایم کا بڑا بیان آیا ہے، انہوں نے صاف طور سے یہ کہا ہے، ملا محمد حسن افغان پی ایم نے، کہ ہم کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی، مداخلت نہیں کریں گے۔ افغان وزیر اعظم پی ایم نے اپیل کی ہے تمام ملکوں سے اور ملکوں کے ذمہ داران سے، عالمی برادری سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عالمی برادری انسانی بنیادوں پر امداد جاری رکھے، افغانستان کی مدد کریں۔ اقوام متحدہ UNO نے بھی افغانستان کے حالات کو لے کر بڑا بیان دیا ہے، اور اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ افغانستان انسانی تباہی کے بالکل دہانے پر کھڑا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان میں ضرورت مندوں تک امدادی چیزیں پہنچانا، امدادی اشیاء، سامان پہنچانا، یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ انہوں نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ افغانستان کے نصف آبادی کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت کورونا وائرس کو لے کر آ رہی ہے کہ کورونا وائرس کی پھر تباہی کا دوبارہ یوں سمجھیے کہ ریٹیک آغاز ہو چکا ہے، اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ سعودی عرب نے المملکت السعودی العربیہ، سعودی عرب نے 7 افریقن کنٹریز پر سفر کی پابندی عائد کر دی۔ سعودی وزارت داخلہ کے ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ بر اعظم افریقہ کے کئی ممالک
ممالک سے فضائی پروازوں کی آمد و رفت فلائٹس معطل کر دینے کا فیصلہ سعودی عرب کی جانب سے کیا گیا، اور یہ فیصلہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ فیصلے میں شامل ملکوں میں ملاوی، جی ہاں، موریشس، کوموروس، ایسی مڈغاسکر، زیمبیا، انگولا، ایسے 7 ممالک ایسے ہیں کہ جن پر سعودی عرب نے براہ راست یا بالواسطہ آنے والے غیر ملکی شہریوں کے لیے مملکت سعودی عربیہ میں داخلے کی اجازت کو معطل کر دیا ہے، ماں سوا ان افراد کے جو ایسے ممالک میں کم از کم 14 روز گزار چکے ہوں جہاں سے مملکت آنے کی اجازت موجود ہو۔ میں آپ کو بتا دوں کہ نیا جو وائرس آ رہا ہے اومیکرون، تو بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل میں بھی غیر ملکیوں کے آنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور نیدرلینڈ میں بھی خدشے کی وجہ سے قوانین میں سختی کر دی گئی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت سوڈان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سوڈانی فوج نے بڑا انکشاف کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ سرحد پر ایتھوپیا کے حملے میں تقریباً 21 سوڈانی فوجی مارے گئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک سینئر عسکری ذرائع نے یہ سوڈان ٹریبیون ویب سائٹ کو بتایا کہ سوڈانی فوج کے برکات نورین کے مشرق میں 17 کلومیٹر میں ملاکاوا کی بستی میں سوڈانی سرزمین پر ایتھوپیا کی افواج اور امہرا ملیشیا کی دراندازی کا جواب دیا۔ اس کارروائی میں 21 سوڈانی فوجی مارے گئے، اور اس نے بتایا کہ بھاری ہتھیاروں سے ہونے والی یہ جھڑپیں صبح سے لے کر دوپہر تک جاری رہی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ایتھوپیا کی نئی دراندازی کا مقصد امہرا کے بڑے کسانوں کی مدد کرنا ہے جو سوڈان کے اندر لگ بھگ 10,000 ایکڑ زمین کی کٹائی پر کام کر رہے ہیں۔ یعنی سوڈان کی سرحد پر ایتھوپیا کے حملے میں 21 سوڈانی فوجی کے ہلاک ہونے کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت یہ بھی آ رہی ہے، ایرانی پارلیمنٹ کے رکن فریدون عباسی نے اعتراف کیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے، انکشاف کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ وزیر دفاع، ڈیفنس منسٹر کے سابق معاون اور ایرانی جوہری پروگرام میں پس پردہ کام کرنے والے محسن فخری زادہ نے جوہری ہتھیار تیار کرنے کا نظام قائم کیا۔ انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ محسن فخری زادہ نے رہبر اعلیٰ علی خامنہ ای کے فتوے کے باوجود جوہری ہتھیار تیار کرنے کے واسطے ایک نظام قائم کیا۔ دوانی ایٹمی توانائی کی ایرانی ایجنسی کے سابق سربراہ رہ چکے ہیں۔ خامنہ ای کے فتوے میں جوہری ہتھیار تیار کیے جانے، اسے ذخیرہ کرنے اور اسے استعمال کرنے کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ دوانی کے مطابق فخری زادہ نے ایرانی جوہری صنعت کی پیش رفت کے لیے ابتدائی نقشہ راہ تیار کرنے اور 20% تناسب جوہری ایندھن تیار کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یعنی ایرانی پارلیمنٹ کے رکن نے اعتراف کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ محسن فخری زادہ نے جوہری ہتھیار تیار کرنے کا نظام قائم کیا ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ مشہور فرانسیسی وزیر ہے، اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ ریپ اور ہراسانی کے اسکینڈل کی زد میں وہ آ گئے ہیں۔ سابق فرانسیسی وزیر نکولس اولو ایک اور جنسی اسکینڈل کی زد میں آئے ہیں۔ فرانس کے آجہانی صدر کی پوتی کی طرف سے پہلی بار ریپ کا الزام لگانے کے 4 سال بعد مشہور ماہر ماحولیات اور سابق وزیر ایکس منسٹر ایک نئے اسکینڈل کی زد میں آ گئے ہیں۔ گارجین کے مطابق 66 سال کے اولو کو عصمت دری، ریپ اور جنسی زیادتی کے نئے مبینہ الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کئی خواتین نے جمعرات کو نشر ہونے والی ایک دستاویزی فلم میں کہا کہ اس نے ان پر حملہ کیا تھا، تاہم سابق وزیر نے ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے خواتین پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا ہے۔